ماہ مقدس ہم اس کے استقبال کے عنوان پر محو گفتگو ہیں۔ رمضان المقدس ایک خاص عنوان سے آتا ہے۔ اب سارا سال جب اتنی محنت شیطان نے کی ہوتی ہے اور ہم نے اس کو کھلی چھٹی دے رکھی ہوتی ہے، تو ماہ مقدس میں وہ پیڈل جو رک گئے ہوتے ہیں لیکن پہیہ گھوم رہا ہو، خواہشی نفسی، اس پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ آدمی رمضان المقدس میں جب جائز چیزوں پر اپنے نفس کی خواہشات کو قابو میں رکھنے کی مشق کر لیتا ہے، افطار پارٹیاں اس ڈگر پر ہوں جو نمود و نمائش والے ولیمے ہیں، بالکل بھی شرن اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تراویح پڑھی؟ قیام کی بہترین صورت جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شروع ہوئی امت کے لیے بہترین، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تراویح کی نماز شروع کروائی وہ 20 رکعت ہی کی تھی۔ ویلکم ٹو بخاری پوڈ کاسٹ۔ کسی کی آمد جو ہے وہ خوشگوار ہوتی ہے اور اس کی آمد کے ساتھ اس کے استقبال کی تیاریاں بھی ہوتی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کون آ رہا ہے۔ اب جس کی آمد کی بات ہو رہی ہے وہ ہے رمضان المبارک۔ رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے جو تقویٰ کا مہینہ ہے، جو پرہیزگاری کا مہینہ ہے، جو غم گساری کا مہینہ ہے، جو عزت، محبت، الفت اور احسار کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر روزوں کو فرض کیا گیا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر غزوہ بدر ہوئی۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر فتح مکہ ہوئی۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کی تیاری کی تو اس تیاری کے لیے آپ شعبان کے روزے رکھتے تھے۔ تو استقبال جو ہے جتنا بڑا مہینہ ہے اس کے حساب سے ہونا چاہیے۔ اس استقبال کے لیے آج ہمارے ساتھ رمضان کو جو اس کا استقبال کرنا ہے اس کو بیان کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا فداء الرحمن حیدری صاحب۔ سر بہت شکریہ، جزاک اللہ جی آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ کی پوری ٹیم کا۔ جیسے رمضان شریف کی آمد ہے تو رمضان شریف کے لیے اس کا استقبال، اس کی شان کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی کتاب المجید والبرہان الرشید، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ ایک خوبصورت عنوان ہے، اور اگر میں اپنے دل کی کیفیت کا اظہار بھی ساتھ ساتھ کرتا چلوں جی کہ ایک عجیب مسرت اور فرحت کا احساس ہو رہا ہے کہ آنے والا ماہ مقدس ہم اس کے استقبال کے عنوان پر محو گفتگو ہیں۔ اللہ جل وعلا ہماری اس گفتگو کو سب سے پہلے میرے اور آپ کے لیے یعنی با اثر بنائے، پھر سامعین اور ناظرین کے لیے بھی۔ آمین۔ خوبصورت عنوان ہے، خوبصورت مہینے کا جو ہے نا وہ ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ قرآن مجید برہان رشید سورہ بقرہ میں اللہ جل وعلا نے جو فرمایا کہ اے ایمان والو روزے تم پر فرض کیے گئے، تم سے پہلی امتوں پر بھی، پہلے لوگوں پر بھی اسی طرح سے فرض تھے۔ اور مقصد روزوں کا کیا ہے؟ اصول تقویٰ ہے۔ اچھا۔ قرآن مجید برہان رشید ایک دوسرے مقام پر فرماتا ہے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اس انسان کے اندر فسق و فجور کے جذبات بھی ہیں اور تقوی کے جذبے بھی ہیں۔ جب انسان کی بات کی میں یہ وضاحت کرتا چلوں کہ انبیاء علیہ السلام یعنی جب انسان کی کوئی کمی بیان کی جا رہی ہوتی ہے تو انبیاء علیہ السلام اس میں شامل نہیں ہوتے۔ بے شک وہ معصوم ہیں، وہ برگزیدہ ہیں، وہ اس میں شامل نہیں ہوتے۔ جی یہ عام انسانوں کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، انبیاء کے علاوہ۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا۔ اب کامیاب کون ہے؟ جس نے پاکیزگی اختیار کر لی۔ نفس انسانی، اس کے جذبات مختلف ہیں،
ٹھیک ہے. ماحول کے لحاظ سے، وقت کے لحاظ سے، زمان و مکان کے بدلنے سے بے شک. اللہ رب العالمین جو ساری کائنات کا خالق ہے جی جی. اور اس کی مخلوقات میں سے جو اس کی شاہکار مخلوق ہے وہ حضرت انسان ہے. بے شک، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. انسان کو اس نے پیدا کیا جی جی. اور اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. بے شک. اس نفس انسانی میں جذبات مختلف طرح سے ہیں، جو میں نے قرآن کی آیت پڑھ کر اشارہ کیا اس طرف. تو رمضان المقدس کے روزے ہیں حصول تقوی کا ایک بڑا ذریعہ ہے. بے شک. اب یہاں صورتحال یہ ہونی چاہیے جی جی. ایک مہینہ جو مکرم ہے، محترم ہے، محتشم ہے، جی جی. یوں تو یعنی جو قابل احترام مہینے ہیں وہ رجب بھی ہے، شعبان بھی ہے، محرم بھی ہے، یقیناً. حرمت والے جو مہینے ہیں. جی جی. رمضان المقدس ایک خاص عنوان سے آتا ہے. جی جی. نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا جو مبارک طرز عمل تھا، حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان کو جمع فرما کر رمضان المقدس کے فضائل بیان فرمایا کرتے تھے، اس کی اہمیت کو باور فرمایا کرتے. اچھا، میں یہاں پہ آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں، تو کیا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے حوالے سے اسپیشل تیاری کروایا کرتے تھے، یا کیا ان کی انسٹرکشنز ہوتی تھی صحابہ کرام کو؟ جی بالکل. دیکھیں، رمضان کے فضائل اور پھر مشق عبادت بڑھ جاتی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم تو معصوم تھے، بے شک، لیکن اس کے باوجود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رمضان مبارک کا انتظار تھا اور ولولہ عبادت، اس میں اضافہ، وہ قابل اتباع ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے انتظار میں ہیں کہ ماہ مقدس آ رہا ہے. وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جی جی، کہ جنت منتظر ہے، ان کے مشتاق ہے. بے شک. یہ امت کو پیغام ہے، یہ امت کے لیے ایک سبق ہے، ایک درس ہے کہ ماہ مقدس کا جو استقبال کرنا ہے وہ پورے اعزاز کے ساتھ. بالکل. اب یہاں ایک چیز کی اور وضاحت کرتا چلوں کہ استقبال رمضان کے عنوان سے جو سوسائٹی کے اندر کچھ چیزیں اس طرح کی دیکھنے میں آ رہی ہیں، وہ حد سے تجاوز کرتی ہوئی چیزیں، جو اصل مقصود اور مطلوب ہے اس سے ہٹتے چلے جا رہے ہیں. یعنی عرب ممالک کے دیکھا دیکھی کچھ ہمارے ہاں کچھ ایسی چیزیں پنپ رہی ہیں یا وجود پکڑ رہی ہیں، اس کے بجائے جو رمضان المقدس کے استقبال کی روح ہے اس کو بیدار کیا جائے اور اس بارے میں آگاہی جو ہے نا وہ دی جائے. قبلہ، ہم جس طرح آپ ارشاد فرما رہے ہیں، ہم بطور عام مسلمان خود کو، ہم ساری جو سال ہے وہ بہت سارے اچھے یا برے کام ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں، تو رمضان المبارک میں خود کو روحانی طور پہ تیار کرنے کے لیے، تاکہ جو ہے بندے کی جو روح ہے اس کا بھی جو ہے وہ ایک طرح کا تزکیہ ہو جائے، اس کے لیے کن چیزوں کا خیال رکھ کے، کن چیزوں پر عمل کر کے ہم اس کی بھی تیاری کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، اس سے قبل، رمضان سے قبل، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو معمول تھا، شعبان المعظم میں کثرت سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھے. اچھا. اور شعبان المعظم کی فضیلت بھی بیان کی گئی. بالکل. شیخ عبدالقادر جیلانی نور اللہ مرقدہ نے لفظ شعبان کی جو یعنی اس کے حروف کا آپ یہ سمجھ لیں کہ جو وجہ بیان کی ہے بڑی خوبصورت ہے. شعبان، شاخ در شاخ ہونا. اچھا. پھر اس کی عین، اس کا مطلب ہے علو، مرتب، مقام، بلندی. با سے مراد بر ہے، نیکی ہے. اچھا. الف سے مراد الفت ہے. ٹھیک ہے. نور سے مراد نور ہے. کہ شعبان المعظم کو اس طرح سے گزارا جائے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل اور حضرات صحابہ اکرام اور اہل البیت علیہم الرضوان نے ان طریقوں کو اپنی زندگیوں میں عملاً اپنایا اور اس پر چلے، اس طریقے کو اہمیت دی، فوقیت دی. وہی قیامت تک کے لیے ہے.
اب دیکھیں قرآن مجید برہان رشید کی آیت طیبہ ہے سورۃ توبہ کی، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان. ٹھیک ہے. میں اس آیت کو پڑھتا ہوں اور اللہ جل وعلا کی رحمت پر خوش ہوتا ہوں کہ اس مالک کائنات نے جی اپنے لیے رحمت کو فرض کر دیا. ٹھیک ہے. اور روایت میں آتا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے. بے شک. تو جو وعدے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار کے لیے ہیں وہی ان کے فالوورز کے لیے بھی ہیں. والذین اتبعوہم بإحسان، کہ جو ان کی پیروی کرے گا. تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم صحابہ کو جمع کر کے جب یہ حکم ارشاد فرماتے آنے والا ماہ مقدس ایسا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں گے، جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، شیاطین کو قید کر دیا جائے گا. اب دیکھیں اس میں صحابہ کرام علیہم الرضوان وہ تو ایسا طبقہ ہے، ایسا معیار ہے کہ سورہ نور اگر اٹھا کر دیکھیں، رجال اللہ تلہیہم تجارہ ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ. وہ تو ان کی خوبیاں ایسے بیان کر رہا ہے کہ تجارت، ملازمت، یہ جتنی چیزیں ہیں جو دنیاوی طور پر آدمی کو زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہیں، وہ چیزیں رب کی عبادت میں رکاوٹ نہیں بنتی تھی. ایسا نہیں تھا. بے شک قبلہ، جیسے آپ نے کہا شیاطین کو جو ہے وہ قید کر دیا جاتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں گناہ تو سرزد ہو رہے ہیں اور اس کا احترام جو ہے اس کو ملوث خاطر نہیں رکھا جاتا. تو یہ کیا چیز ہے کہ شیاطین کو جو بڑا اہم سوال ہے اور یہ ینگسٹر کے ذہن میں زیادہ اٹھتا ہے کہ ایک طرف یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ شیاطین کو قید کر دیا گیا، دوسری طرف گناہ وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں. دیکھیں اس میں اگر میں عقلی طور پر لاجیکل وے میں اگر جاؤں تو یوں ہے کہ ہم سائیکل کا پہیہ چلاتے ہیں، یعنی پیڈل مارتے ہیں، پھر وہ پیڈل مارنے سے ہماری ٹانگیں رک بھی جائیں نا تو پہیہ کافی دیر گھومتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، پہیہ گھومتا رہتا ہے. وہ اب سارا سال جب اتنی محنت شیطان نے کی ہوتی ہے اور ہم نے اس کو کھلی چھٹی دے رکھی ہوتی ہے، تو ماہ مقدس میں وہ پیڈل جو رک گئے ہوتے ہیں لیکن پہیہ گھوم رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ گناہ یہ صرف اور صرف معاملہ شیطان کا نہیں ہے، نفس کا عمل دخل بھی ہے. ٹھیک ہے. قرآن مجید میں نفس کی مختلف قسمیں بیان کی گئی. نفس امارہ ہے، نفس لوامہ ہے، نفس مطمئنہ ہے. ٹھیک ہے. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارہ. اب وہاں نفس امارہ کا ذکر ہے. ٹھیک ہے. تو جس عادت پر میں نے اپنے یعنی نفس کو چلانے کی وہ ایک پریکٹس کی ہوتی ہے، تو 12ویں مہینے میں آ کر وہ عادت غالب آ رہی ہوتی ہے. تو گناہوں کا سرزد جاری رہتا ہے، گناہ رکتے ہوئے نظر نہیں آتے. اس لیے سلف و صالحین کا تو یہ عمل تھا کہ وہ دیکھتے تھے. بعض میں پڑھ رہا تھا کہ 6 ماہ قبل پریکٹس شروع کر دیتے تھے کہ آنے والا ماہ مقدس. اب استقبال رمضان کی سب سے بڑی بات یہ ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، کہ خوبصورت عنوان کا انتخاب کیا ہے کہ تاکہ معاشرے میں اس چیز کو اجاگر کیا جائے. صرف رمضان کے منتظر ہو کر یوں نہ بیٹھا جائے جو اس وقت ایک رواج چل رہا ہے نا، سحری ہو جائے گی، افطاری ہو جائے گی، پکوڑے سموسے لگ جائیں گے اور بس ایسے ہلا گلا ہو جائے گا، جو ہمارے ذہنوں میں بن رہا ہے. جیسے آپ بات کر رہے ہیں نا، ایک تو یہ بڑی اہم چیز ہے، جیسے آپ نے کہا کہ اب تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے کوئی ایونٹ آ رہا ہے، جیسے کوئی فیشن ہو رہا ہے، تو ان چیزوں کو پروموٹ کرنا چاہیے یا ان سے پیچھے ہٹنا چاہیے؟ دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے نا کہ ہم تو کلچر کے مسلمان ہیں. کلچر کے طور پر میں جمعے کے لیے جا رہا ہوں، میں عید کے لیے جا رہا ہوں، اور کچھ بدقسمتی سے ہمارے ذہنوں میں اسلامی عبادات کو رسومات کا رنگ دیا جانے لگا. ٹھیک ہے. دیکھیں یہ رسم کا معاملہ نہیں، یہ شریعت ہے، حکم شرع ہے. اس کو ویسے ہی ادا کرنا ہے جو 14 صدیاں پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو صحابہ کو حکم دیا، تربیت دی، اور اسی طریقے پر یہ چیز ادا ہوگی تو رب کی بارگاہ میں قبول ہوگی. ٹھیک ہے. اب یہاں پر جو بات آپ نے ایونٹ کی میلے ٹھیلے کی بات کی، ہلے گلے کی بات کی، دیکھیں انوارات و ثمرات کا انکار نہیں ہے کہ سحری کی رونق ہے، افطاری کی رونق ہے، مساجد میں تراویح کی رونق ہے، یہ ساری رونقیں لگتی ہیں. لیکن ہم جو ایونٹ کے طور پر اگر لے جاتے ہیں نا، یہ ایک غلط سوچ اور فکر ہے. ہم ایک رسم کی ادائیگی کے لیے لے جائیں، غلط سوچ اور فکر ہے. اور پھر صرف رمضان کا یہ تصور کہ ہم اس میں روزے رکھ لیں گے
اور سحری اور افطاری کا معاملہ ہوگا، یہ نہیں ہے. رمضان المقدس سے قبل ہر چیز کی تیاری ہے. دیکھیں جی شعبان کے روزے ہیں، آدمی شعبان المعظم میں روزے بھی رکھے تاکہ رمضان کے روزوں کی مشق ہو جائے. پھر صدقات و خیرات کا معاملہ ہے، پھر اسی طرح سے دیگر عبادات کا معاملہ ہے. اور اگر عبادت کو دیکھا جائے نا تو میں آپ کے توسط سے یہ کرنا چاہوں گا کہ ہم نے عبادت کو بہت محدود سے دائرے میں بند کر دیا. وہ عبادت کیا ہے؟ میں نے صرف نماز پڑھ لی، روزہ رکھ. رمضان المقدس کیونکہ غمخارگی کا مہینہ ہے، محبتیں بانٹنے کا مہینہ ہے، تو ظاہری سی بات ہے اس کی پریکٹس پہلے سے میں نے کرنی ہے. اچھا، جیسے پہلے سے پریکٹس کرنی ہے تو اس کے لیے کوئی ایسا شیڈول بنایا جا سکتا ہے یا آپ خود ایسے شیڈول جس پہ عمل کرتے ہوں؟ یقیناً روٹین لائف ہوتی ہے بندے کی، کوئی کاروباری آدمی ہے، کوئی جاب کر رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، تو جب رمضان کریم آتا ہے تو اس کے آنے کے ساتھ کوئی ایسا شیڈول جس کو فالو کر لیا جائے وہ زیادہ بہتر رہتا ہے. عبادات کے حوالے سے آپ نے پورا دن بھوکا رہنا ہوتا ہے، پیاسا رہنا ہوتا ہے، اس کے حوالے سے کسی چیز کی ایکسرسائز ہو جائے تو وہ جی بالکل. دیکھیں یہ تو ایک بڑا قیمتی سوال ہے آپ کی طرف سے کہ آدمی کو اپنے اوقات کو مرتب کرنا ہوگا، اس کی مشق پہلے سے کرنی ہوگی. ظاہری سی بات ہے کوئی بھی چیز جب ہم کرنے جا رہے ہیں اس کی مشق اور تربیت ہوگی تو وہ چیز اپنے وقت پر بہتر طریقے سے جو ہے وہ یعنی تکمیل کے مراحل تک جائے گی، اس کو ہم پورا کر پائیں گے. اگر مشق نہیں ہوتی، اب تو چلو رمضان المقدس ایک بالکل معتدل موسم میں آ رہا ہے، اعتدال والا موسم ہوگا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی ایسے خطے بھی ہیں جہاں گرمی کا موسم بھی ہوگا، سردی کا بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں اب اس میں بھی ایک حکمت یہ ہے کہ یہ یعنی سورج کے مہینوں کے ساتھ نہیں چلتے. قمری مہینے پورا سال گردش میں رہتے ہیں، کبھی سردی ہے، کبھی خزاں ہے، کبھی اعتدال ہے، کبھی شدت کی گرمی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس لیے کہ انسانی جو نفس ہے اس کی تربیت مختلف ماحول، مختلف یعنی اوقات، کبھی روزہ بڑھ جاتا ہے، کبھی چھوٹا ہو جاتا ہے. یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ انسانی نفس کی جو ہے نا وہ تربیت ممکن ہو سکے. اچھا، اس میں نفس کی بات ہو رہی ہے، بار بار نفس کا ذکر ہو رہا ہے. بہت دفعہ ہوتا ہے کہ آپ نے روزہ بے شک رکھا ہے، اس کے دوران بھی نفس پہ کنٹرول رکھنا یا رمضان شریف میں نفس پہ کنٹرول رکھنا، اس کے لیے کوئی ایسا وظیفہ بندہ کر لے یا کوئی ایسا عمل کر لے یا کچھ ایسی چیزوں سے پرہیز کر لے جو اس چیز سے بندہ دور ہو سکے. کس چیز سے؟ جو نفس پہ کنٹرول کرنا ہے. دیکھیں یا نفس کی طرف اگر برائی کی طرف آپ کو راغب کرنا ہے. دیکھیں اس کے لیے کتاب النکاح مشکات شریف یعنی حدیث کی کتاب ہے. جی بالکل. اس کے اندر حدیث یعنی نکاح کے حوالے سے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو تم میں سے یعنی نکاح کی طاقت رکھتا ہے وہ نکاح کرے. جی ٹھیک ہے، وہ نکاح کر لے. اگر جس کے پاس نکاح کے یعنی اخراجات اٹھانے کے یعنی وہ معاشی طور پر مضبوط نہیں ہے تو وہ آدمی یعنی خواہش نفسی اس پر کنٹرول کرنے کے لیے روزے رکھے. اچھا، دیکھیں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ انسانی خواہشات کے اندر جو یعنی مختلف طرح کی خواہشات ہوتی ہیں، پھر ان کے لیے شریعت نے ایک جائز پروسیس بھی رکھا ہوتا ہے. تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آدمی کا نفس غلط کاری کی طرف جائے، نگاہیں اٹھیں اور وہ اس طرف جانے کی کوشش کرے. تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایسے نوجوان کو روزے رکھنے کا حکم دیا. تو بنیادی طور پر روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو ناجائز خواہشات پر یعنی بریک لگانے کا ایک ذریعہ ہے، گناہوں سے بچنے کا ایک ذریعہ ہے، بشرطے کہ آدمی رمضان سے قبل اس کی مشق کر کے اس کا استقبال، اس کا یعنی جو حق ہے وہ ادا کرتے ہوئے جب پہنچے گا تو پھر بہترین طریقے سے گزر سکتا ہے. وگرنہ دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ روزہ ڈھال ہے. جی اب اگر کوئی کب تک ڈھال ہے؟ جب تک آدمی اس کو سلامت رکھتا ہے. غیبت کر دی، برا بول دیا، کسی کا دل دکھا دیا، ہم تو اس طرف آتے ہی نہیں ہیں. قرآن اٹھا کر اگر دیکھیں تو سورہ مریم میں اللہ جل وعلا یعنی حضرت مریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حوالے سے کیا ہے، انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا. میں نے اپنے رب کے لیے، رحمان کے لیے نظر مانی ہے، میں انسانوں سے کلام نہیں کروں گی. فلن اکلم اليوم انسیا. اور پھر حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو روزہ ہے، چپ کا روزہ، اس وقت وہ تھا کہ اشارے سے بات کرنی ہے، تکلم نہیں کرنا.
تو یہ ساری چیزیں یہ ہیں کہ روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے. جو کلچر اور ایونٹ کی بات ہوئی نا وہ یہ ہے کہ پورا دن بھوکے پیاسے رہے, غیبت بھی کی, برائی بھی کی, گالی بھی دی. جی اب وہ بھوکے پیاسے رہنے کے علاوہ کچھ ملے گا نہیں. قبلہ کیا یہ روزہ جو ہے یہ مسلمانوں سے پہلے ہی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے بھی لوگوں پر فرض تھا؟ جی بالکل. دیکھیں قرآن مجید سورہ بقرہ جو ہمیں یعنی خطاب کر رہی ہے, جی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, کہ تم سے پہلے بھی فرض کیا گیا. ٹھیک ہے. اور ایام 20 کے روزے ہیں, 13, 14, 15 ہر قمری مہینے کے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم رکھا کرتے تھے. جی اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا, نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کا, یعنی تمام انبیاء کے درمیان یہ ایک مشترکہ عبادت یہ رہی ہے, روزے کا تصور رہا ہے. اور پھر اس امت پر اتنا بڑا کرم جی رحمتوں والے نبی کے صدقے اور وسیلے سے کہ روزہ صرف کیا ہے یعنی صبح سے لے کر شام تک. جی سحری کا ٹائم, یعنی جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے, نماز فجر کا وقت داخل ہوتا ہے, تو غروب شمس تک یہ روزے کا وقت رہتا ہے. شروع میں یہ تھا کہ روزہ رات کا بھی تھا, افطاری کرنے کے بعد پھر اگلا وہ شروع ہو جاتا تھا. پھر وہ ہٹا لیا گیا. ٹھیک ہے. اب مختصر کر دیا گیا, آسانی کر دی گئی. اور مزے کی بات یہ جو آسانی کر دی گئی نا روزے میں تخفیف, جی یہ بھی نبی کی جماعت صحابہ کا صدقہ ہے. اچھا, ماشاءاللہ. تو ہمارے لیے تو تخفیف ہوئی جی ان کے صدقے اور وسیلے سے. بے شک. تو بات سمجھنے کی یہ ہے, چونکہ عنوان چل رہا ہے استقبال رمضان کا. جی اب میں اگر ان کو تھوڑا سا تقسیم کروں جی کہ اگر میرے ماتحت ہیں, میں باس ہوں, بحیثیت باس, میں اپنے ماتحتوں کے لیے ریلیکسیشن کا انتظام کروں. ٹھیک ہے. ٹائم شیڈیول پہلے سے بن جائے. ٹھیک ہے. کہ 8 گھنٹے والا ہے, اس کے لیے ڈیوٹی ٹائمنگ یہ ہوگی تاکہ اس کے روزے میں زیادہ بوجھ نہ پڑے. ٹھیک ہے. اور رات کی تراویح بھی وہ ادا کر سکے, دن کا روزہ بھی اچھے طریقے سے گزار سکے. ٹھیک ہے. اس کا مجھے اہتمام کرنا ہوگا. پھر اسی طرح سے تاجر ہوں, تو اب چونکہ اگر استقبال رمضان میں دیکھا جائے نا, تجارت, مارکیٹ, بازار, منڈیاں, یہ میں کہتا ہوں کہ ایک لمبا عنوان تو یہی ہے کہ جو ایک مارکیٹ میں اس وقت روش چل رہی ہے, بازاروں میں چل رہی ہے. ہم اگر بازار میں جاتے ہیں, ایک ریڈی بان سے ہی ملاقات ہوتی ہے, وہ کہتا ہے جی تسی آج ہی کہہ رہے ہو ایتے بس ہفتے تی کرتے ایتے ملے گا بھی نہیں ہے, ملے گا بھی تے مطلب اتنا مہنگا ہو جائے گا, کھجور نہیں مل رہی, جی نیمبو نہیں مل رہا. بالکل. تو اب وہ یعنی یہ ہمارا کیا ہے, میں اور آپ, ہمارے سامعین, ناظرین, وہ اس بات کو یعنی اس بات سے اتفاق کریں گے, ہمارے مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ چیز رچ بس کی, ہماری فطرت میں ایک کبھی رمضان آ رہا ہے چیزوں نے مہنگا ہونا ہے. جی. اور میں یقین جانیے, میں نے دیکھا تو نہیں, سنا اور پڑھا کہ یورپین ممالک وہ مسلمان نہیں ہیں, 50% وہ ڈسکاؤنٹ دے دیتے ہیں. یہ ایسی بات, وہ مسلمان نہیں ہیں, وہ ڈسکاؤنٹ دے دیتے ہیں. ہم مسلمان ہو کر اللہ جل وعلا کی عظیم عبادت کو بجا لانے کے لیے بھوکے پیاسے رہتے ہیں, لیکن دوسری طرف ذخیرہ اندوزی. مارکیٹوں کا حال جا کے دیکھ لیا جائے, وہ چیزیں وہ سارے وہ کر رہے ہوں گے, یار وہ اپنے گوداموں میں رکھ لو, وہ کر رمضان آ رہا ہے, ریٹ دگنے چگنے ہو جائیں گے, اور پھر کون پوچھنے والا ہے. پرائس کنٹرولر وہ کیا کر رہے ہیں, کچھ بھی نہیں. روزہ بنیادی طور پر معاشرے کو خوبصورت کرنے کا ایک بہترین موقع ہے, اور رمضان المقدس کا استقبال. جی. اب جو چیز میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں, جی, کہ عاجز بن کر, محتاج بن کر, گناہوں سے سچی توبہ کر کے, میرے مالک تو رحمتوں والا مہینہ دے رہا ہے. اچھا, رحمتوں والا مہینہ ہے یقیناً, یہ اس کی علت کیا ہے, وجہ کیا ہے؟ ایک بندے نے سارا دن بھوکا رہنا ہے. فار دا سیک آف نالج میں یہ سوال کر رہا ہوں اپنے ویورز کی طرف سے بھی, اپنی طرف سے بھی, کہ اس کو رمضان میں پورا دن بھوکا رہنے کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں, اب ایک چیز جو ہے نا کہ کسی بھی عبادت کی حکمت, جی, اگر ہم یعنی بیان ہوئی ہے کہیں نہیں ہوئی, سب سے بڑی چیز یہ ہے مالک جو کہہ دے وہ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک بات. مالک کے حکم کی وجہ معلوم نہیں کی جاتی,
لیکن اب خالق کائنات نے جو روزوں کا حکم دیا ہے جی جی تو وہ کسی حکمت سے خالی نہیں ہو سکتا. یقیناً. اب تو جو یعنی جدید میڈیکل سائنس ہے, اگرچہ ہم میڈیکل سائنس کے محتاج نہیں ہیں اس لحاظ سے کہ وہ میڈیکل سائنس تائید کرے گی تو ہمارے روزے کی افادیت بڑھ جائے گی, نیور, ایسا نہیں ہے. ہم میڈیکل سائنس کی تائید کے بغیر بھی روزے کی تقویت, روزے کی اہمیت, افادیت کے قائل ہیں کہ اللہ جل وعلا کا حکم ہے. لیکن اگر دیکھا جائے نا جی جی طبی نقطہ نگاہ سے بھی جی جی تو اس کے فوائد ایسے ہیں کہ آپ یقین جانیے کہ میں شمار کروانا چاہوں تو وہ شمار سے بالا تر ہیں طبی فوائد. باقی رہی چیز کہ جس رب نے مجھے پیدا کیا ہے, میرے اندر گناہوں کا مادہ بھی ہے, تقوی کا مادہ بھی ہے, اور آیت کا اسلوب اگر دیکھیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا, کیا بات ہے, یوں سمجھ لیں کہ فسق و فجور وہ اوپر ہیں, تقوی نیچے ہے. اور روزہ اس کا بڑا ذریعہ ہے کہ اس روزے کے ذریعے وہ جو تقوی گہرائی کے اندر ہے نا اس کو تم نکال کے لے آؤ گے. کیا بات ہے, وہ تمہارے لیے آسانی ہو جائے گی. کیا بات ہے کہ رب العالمین جو تقوی چاہتا ہے نا اپنے بندے سے, اب قرآن اٹھا کر دیکھیں تو ہدی للمتقین, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین, ہدایت ہے متقین کے لیے. بے شک. تو وہ جو تقوی کا معاملہ ہے روزہ اس کا ایک بڑا ذریعہ ہے. ٹھیک ہے. اور پھر دیکھیں مالی عبادت, بدنی عبادت نماز آ گئی, مالی عبادت اور بدنی عبادت کو مکس کریں تو حج کا سفر, حج کا معاملہ بھی آ گیا. لیکن ساری چیزیں ہیں نظر آ جاتی ہیں. نماز میں پڑھتا ہوں نظر آ جاتا ہوں, جی جی حج پہ جاتا ہوں نظر آ جاتا ہوں. روزہ میرے رب کا معاملہ, پرسنل معاملہ ہے. اب میں نے بھوکا رہنا ہے سویر سے شام تک. جی ہم نے گرمیوں کے روزے بھی رکھے, جون جولائی کو بھی ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں. شدت کی پیاس, اب یہ پیاس کی بات ہے, اور بھی کوئی چیز ضرورت کی ہو سکتی ہے جو رمضان سے ہٹ کر جائز ہے. جی جی بلکہ اگر یوں کہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جی کی مبارک سنت ہے نکاح کے حوالے سے, تو رمضان المقدس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو جائز ہیں رمضان سے ہٹ کر, لیکن رمضان میں ان کی اجازت نہیں ہوتی روزے کے دوران. تو آدمی رمضان المقدس میں جب جائز چیزوں پر جی جی اپنے نفس کی خواہشات کو قابو میں رکھنے کی مشق کر لیتا ہے, غیر رمضان میں رب العالمین ناجائز خواہشات پر اس کو قابو پانے کی دسترس دے دیتے ہیں. جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ دکھاوے والی عبادت نہیں ہے, لیکن ہمارے ہاں تو رمضان شریف میں بہت زیادہ دکھاوا ہے. فار ایگزامپل افطار پارٹیاں, جب افطار پارٹیاں ہو رہی ہیں تو اس میں جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں ان کی نمائش ہے, اور بے دریغ نمائش ہے, اور خصوصاً ایک بڑا ایونٹ کروایا جاتا ہے. اب تو افطار پارٹی کا یہ عالم ہے کہ آپ کو ایک دعوت ولیمہ جتنا اپنے دوستوں کو, احباب کو دکھانے کے لیے آپ لوگوں کو بلا رہے ہیں, اور ساتھ والوں ہمسایوں کو بھی دکھا رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے کتنا بڑا پاور شو کر دیا ہے. آپ اس چیز کو, اس ٹرینڈ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بالکل بھی شرن اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں. دکھلاوا اور ریاکاری والا عبادت کا معاملہ رب کی بارگاہ میں قبول ہوگا ہی نہیں. ٹھیک ہے. وہ حدیث پاک ہے. جی جی لوگوں کو قیامت کے دن ان کی نیتوں کے باقدر اٹھایا جائے گا. ٹھیک ہے. تو اب جیسی نیت ہے ویسے ہی اس کی جزا ملنی ہے. افطاری اللہ کی رضا کے لیے اگر کسی کو پانی کا گھونٹ دے کر بھی کروایا جاتا ہے اس کا بہت بڑا اجر ہے. بے شک. حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم آ کر مصافحہ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے افطاری کروانے والے کو. ٹھیک ہے. یہاں معاملہ یہ کہ ایونٹس رکھے جاتے ہیں, اور ایک اب اگر آپ بات ولیمے کی کر رہے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت ولیمہ بھی ہے. ٹھیک ہے, ہم تو ولیمے میں بھی اس طرح کی نمود و نمائش کے قائل نہیں ہیں. جی جی چاہے جائے کہ افطار پارٹیاں اس ڈگر پر ہوں جو نمود و نمائش والے ولیمے ہیں, بالکل بھی شرن اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. افطار پارٹیاں بنیادی طور پر یہ ہے کہ اعزا و اقربا کو, دوست احباب کو کروانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن یہاں کیا ہے, ایک ٹرینڈ بنا ہوتا ہے. میں صاف لفظوں میں یہ کہوں گا, مخلوط اجتماع ہوتا ہے. جی جی مغرب کی نماز کہاں گئی باخدا پتہ ہی نہیں ہوتا انہیں. ایسی بات ہے.
جماعت تو جماعت کیا وہ بیچ میں سکپ ہو جاتی ہے ٹھیک بات کہ یار ہم کھا رہے ہیں، اب وہ اتنا سارا آگے رکھا ہوتا ہے، اور اپنے نفس کو جب نے کنٹرول کرنا تھا افطاری کے وقت سارا وہ کھلا ہو جاتا ہے، یہ بھی کھا لیں وہ بھی کھا لیں، اتنا کھا لیں اتنا کھا لیں کہ تراویح میں اب لوگ سو رہے ہوتے ہیں. دیکھیں مشق رب کی طرف سے کیسی ہے، پورا دن بھوکا رہنا ہے، پھر رات مصلی پہ کھڑا ہونا ہے کہ تمہاری تربیت ہو اس قدر. لیکن یہاں تو دکھلاوے کی افطار پارٹیوں سے جان نہیں چھوٹتی. اور میں ایک چیز اور عرض کروں گا جی جی کہ جن کو کھلایا جانا، جن کی خدمت کرنا حفاظ اکرام ہے، ان کے لیے کوئی معاملہ نہیں ہے. میں ایک چیز بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، 2008 میں نے مصلی اپنے آبائی گاؤں میں سنایا، تراویح وہاں پڑھائی. اچھا. وہاں حفاظ کی اس قدر یعنی شان و شوکت ہوتی ہے کہ جس کی انتہا ہی کوئی نہیں ہے. ماشاءاللہ. تراویح پڑھانے والے حافظ صاحب یوں گھر سے نکلتے ہیں، آتے جاتے ہیں جیسے واقعتاً کوئی جو شریعت نے جو اس کو یعنی ایک عزت اور تکریم سے نوازا ہے، اسے تو کوئی انکار ہی کوئی نہیں ہے. لیکن معاشرتی طور پر بھی گاؤں کے لوگوں کی محبت، عقیدت یقین جانیے کہ قابل تقلید اور قابل تحسین ہے. جیسے کہ مہمان خصوصی جا رہے ہیں، مہمان خصوصی جا رہے ہیں، ہم اس شخصیت کے پیچھے جا رہے ہیں جس نے رب کا کلام ہمیں رمضان المقدس میں پورا سنانا ہے. یہاں چونکہ استقبال رمضان کی بات ہو رہی ہے، میں نے مطالعے کے دوران ایک پوائنٹ یہ بھی نوٹ کیا تھا کہ میں آپ کے توسط سے عرض کروں گا کہ مساجد کے ذمہ داران، جی اور بات افطار پارٹی سے چلی تھی، کہاں کروایا جاتا ہے؟ یہاں شہر کے اندر حفاظ اکرام کے حوالے سے نہیں نظر آتا، بالکل بھی نظر نہیں آتا. عمرا کے لیے ہوتے ہیں جی، انہی کو بلائیں گے بڑے بڑے ہوٹلز کے اندر، یا کوئی اور. حفاظ کہاں ہیں؟ گارڈ آف آنر تو ان کو دیا جائے، عام یعنی سب کے لیے ہے. لیکن جو اہتمام افطار پارٹیوں کا کیا جاتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مخلوط اجتماعات شریعت کے مزاج کے بالکل مخالف ہیں یہ چیزیں. اچھا قبلہ، جس طرح آپ ارشاد فرما رہے تھے تراویح کے حوالے سے کہ ٹائم کم ہے، ایک بڑا نا فقہی مسئلہ ہے یہاں پہ تراویح کے حوالے سے. اس کو تھوڑا سا کلیئر کر دیں کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تراویح پڑھی، یا پھر آپ نے پڑھی تو کہ کوئی ایسا وقت آیا جہاں پہ آپ نے تراویح بند کر دی. اس کے حوالے سے آپ مکمل ڈیٹیل سے ہمیں بتائیں تاکہ ہمارے سننے والوں کو یہ بات کلیئر ہو جائے کہ یہ کون سا سٹیپ کہاں پہ ہوا اور کیسے ہوا. دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز پڑھی، ٹھیک ہے، باجماعت انداز میں نہیں تھی. ٹھیک ہے. یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ اس چیز کا یعنی آغاز ہوا. اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت، میرے خلفاء راشدین کی سنت. اچھا، اس میں تھوڑا سا ایک چیز کلیئر کیجیے گا کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تراویح کو جاری رکھا، یا ان کے دور میں تراویح جو ہے وہ نہیں ہو رہی؟ دیکھیں میں عرض کر رہا ہوں نا کہ تراویح تھی لیکن انفرادی حیثیت میں تھی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا تو آپ نے صحابہ کو متفرق طور پر دیکھا، تو پھر ایک صحابی رسول، نام ذہن میں بھی نہیں آ رہا، ان کو آگے کھڑا کیا اور باقی صحابہ کو کہا کہ آپ یعنی ان کی اقتداء میں نماز تراویح ادا کریں. اور پھر ایک حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میرے بعد ایک زمانہ آئے گا، اس میں بہت سارے اختلاف دیکھو کہ فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا عَلَيْكُمْ بِالنَّوَاجِزِ. اس اختلاف کے زمانے میں میرے خلفاء کی سنت کو ڈانٹوں کی یعنی مضبوطی سے پکڑ لینا، چھوڑنا نہیں اس کو، اختلاف کے اس زمانے میں. تو اب دیکھیں کہ تراویح رات کی عبادت ہے، اور قیام اللیل رمضان المقدس میں دن کا روزہ ہے، رات کا قیام ہے. تو قیام کی یہ بہترین صورت جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شروع ہوئی، امت کے لیے بہترین ہے. یقیناً خلفائے راشدین کی جو زندگی ہے وہ تمام مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے. لیکن جو لوگ اس بات سے روکتے ہیں یا کہتے ہیں کہ تراویح نہیں پڑھنی چاہیے، ان کا یہ خیال ہے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر منع کیا ہے تو پھر ہمیں منع رہنا چاہیے. اس کے حوالے سے جو مختلف روایات ہیں مختلف لوگوں کی طرف سے، اس میں زیادہ تر فوکس یہی کیا جاتا ہے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کیا جائے. دیکھیں اس میں نے عرض کر دیا کہ تراویح، نماز تراویح پر
علماء کا ایک اجماع ہے کہ نماز تراویح ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم، احادیث صحیحہ سے اس کا ثبوت ہے۔ کوئی اگر نہیں مانتا تو وہ وہی ہو سکتا ہے کہ جس کو خلفائے راشدین پر اعتماد نہیں ہے۔ اور کون ایسا ہے کہ جو مسلمان ہو اور خلفائے راشدین پر اس کا اعتقاد اور اس کو اعتماد نہ ہو؟ ٹھیک ہے، بنیادی طور پر تو یہ چیز۔ اگلی چیز یہ ہے کہ میں آپ کے توسط سے عرض کرنا چاہوں گا کہ اس کی رکعات کے بارے میں، اچھا، جیسے میں آپ ارشاد فرما رہے تھے، اس کی رکعتیں جو ہیں ان کے حوالے سے بھی اختلاف پایا جاتا ہے، تو اس کے حوالے سے کوئی مستند بات جو آپ بتا دیں جس کے حوالے سے جو ابہام ہے وہ بھی کلیئر ہو جائے۔ دیکھیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تراویح کی نماز شروع کروائی وہ 20 رکعت ہی کی تھی۔ امت کا ایک یعنی سلسلہ ہے، تواتر سے یہ چیز چلی آ رہی ہے۔ اور اگلی چیز میں یہاں عرض کرنا چاہوں گا کہ 20 اور 8 پہ جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی 8 پڑھنے والا ہے تو 8 اور 20 کی بات ہے۔ اگر ہم 20 پڑھتے ہیں، 8 بیچ میں آ ہی گئی، یہ کوئی فرض نماز تو نہیں ہے کہ اضافے میں کوئی یعنی نعوذ باللہ کوئی ایسا پکڑ ہو جائے گی۔ بھئی قیام اللیل کرنا ہے، اس کے لیے رکعات اگر 20 ہو جائیں تو کوئی ایسی حرج کی بات تو نہیں ہے۔ امام مالک علیہ الرحمہ کے نزدیک تو تقریباً 36 بھی ثابت ہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے، اچھا، 36 رکعت کے حوالے سے ایسے لوگوں کی تعداد بہت قلیل ہے، لیکن کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آپ کو جس طرح پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کے بغیر تراویح پڑھتے تھے، کچھ لوگ اس کو بھی فالو کرتے ہیں۔ آپ کی اس کے بارے میں کیا علمی رائے ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، اس میں رائے یہی ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرا طریقہ میرے خلفاء کا طریقہ، ٹھیک ہے۔ اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ، اگر کوئی یہ کہے کہ جی وہ تو طریقہ وہی اپنا رہے ہیں، بات تو یہ ہو رہی ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو چیز شروع کی ہے وہ در حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا ہی آپ سمجھیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہم یہ نہیں کر سکتے کہ یار میں اس طریقے کے مطابق تراویح باجماعت نماز باجماعت یعنی طریقے سے ادا کرنا سنت مؤکدہ ہے، مستقل سنت ہے، اور پھر اس میں مکمل قرآن مجید کی تکمیل وہ ایک الگ سنت ہے۔ لیکن آپ کے توسط سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اب مساجد کی ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں، وہ تڑمڑ پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اب یہ تو اب جیسے آپ ارشاد فرما رہے ہیں نا، یہ تو بڑا مذاق بنتا ہے کہ جس طرح قرآن پاک کی سپیڈ سے وہ پڑھ رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جناب جو پیچھے والے لوگ ہیں وہ مختلف قسم کے حرکات کر رہے ہیں۔ تو کیا یہ ضروری ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ مکمل شروع سے لے کر آخر تک پڑھنا ضروری ہے؟ دیکھیں، میں نے اس میں عرض کیا کہ مستقل ایک سنت ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر حافظ دستیاب نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور پڑھنے والوں میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ پورا دن محنت مشقت کرتے ہیں اور رات 20 تراویح کے لیے کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، وہ 10 صورتوں میں جو ہے نا وہ اپنی 20 تراویحیں پوری کر لیں، ٹھیک ہے۔ 10 چھوٹی صورتوں میں یعنی علم ترى سے مناس تک وہ اپنی یعنی 10 تراویحوں کو مکمل کر سکتے ہیں۔ شریعت نے آسانی اور سہولت رکھی ہے۔ ہمارے یہاں جو ٹرینڈ بنا ہوا ہے نا وہ یہ ہے کہ یار جس طرح بھی ہیں ایسی ہم نے تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، ہم نے تو 20 تراویحیں پڑھنی ہیں، اور قرآن کی تکمیل کا جو ہے نا وہ چھاپا لگنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ سب یعلم تعلمون کے علاوہ ان کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، ٹھیک ہے۔ میں یہاں آپ کے توسط سے عرض کرنا چاہوں گا، درمیانہ انداز ہونا چاہیے۔ اگر اللہ نے وقت دیا ہوا ہے، صبح آرام کا وقت نکل سکتا ہے۔ پہلی بات تو رمضان المقدس تو اللہ کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے، اس میں مشقت کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے فہم قرآن بھی ہو، قرآن جو پڑھا جائے اس کا خلاصہ بھی ہو، اس کے مفاہیم کو بیان بھی کیا جائے، وہ سیکھا بھی جائے، اور پھر تراویح میں پوری طاقت سے آدمی کھڑا ہو، حشاش بشاش ہو کے کھڑا ہو۔ لیکن اگر کوئی عوارض لاحق ہے، کمزوری ہے، وقت کم ہے، تو آدمی مختصر صورتوں میں جو ہے نا اس کا اہتمام کر لے۔ یہ جو چیز چلی ہے نا کہ ہم نے قرآن مکمل ہی کرنا ہے اور جیسا تیسا کرنا ہے، یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، بالکل بھی درست نہیں ہے۔ قبلہ ایک بڑا ٹرینڈ چلتا ہے، جس طرح ہم ٹرینڈز کی بات کر رہے ہیں کہ آپ نے روزہ رکھا ہے اور موویز ڈاؤن لوڈ کر لی، آپ نے پہلی مووی شروع کی، دوسری کی، تیسری کی، شام کو روزہ ختم ہو گیا جی، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، روزہ نگاہوں کا بھی ہے، کانوں کا بھی ہے، زبان کا بھی ہے، ہاتھ کا بھی ہے۔
اب اگر میں سیریز شروع کر چکا ہوں جی کہ اب کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار ہم تو جناب والا وہ کر رہے ہیں، فلاں جو ہے نا وہ سیریز شروع کی ہوئی ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں. بھئی قرآن مجید پڑھا جائے، ٹھیک ہے. ہاں ڈیجیٹل دور ہے، میڈیا کا دور ہے، وہاں ایسے پروگرامز ہوتے ہیں جو میرے دینی لحاظ سے میرے لیے مفید ثابت ہو سکتے ہیں. ان کا استعمال ہم ان کو تو ایسے پابندی نہیں کر سکتے کہ بھئی اس کو بھی چھوڑ دیا جائے. اپنے اوقات کار کو اپنی ذات کے لیے اور اخروی اعتبار سے بھی مفید ترین بنانے کے حوالے سے آدمی کو کوشش کرنا ہوگی. اب یہ ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، پورا دن سوتا ہے، رات کو جناب والا یہ کرتا ہے کہ یار میں تو سحری تک جو ہے نا میرا معمول ہوتا ہے. کیا معمول ہوتا ہے؟ فون پہ گپ شپ کرنا، لمبی لمبی کالز کرنا، اور پھر یا موبائل پہ لغویات میں لگے رہنا. بھئی ایسے تو روزے کی افادیت تو رہے گی نہیں. اچھا کچھ لوگ اس طرح بھی کرتے ہیں، جیسے کچھ پیغمبر جو ہیں ان کی زندگی پہ موویز بھی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے ہے، اور مختار نامہ، کچھ ایرانی موویز ہیں، کچھ مڈل ایسٹ کے جو سینماز ہیں وہاں سے ہیں، مصر کی موویز ہیں. کیا ان کو دیکھنا اچھی بات ہے جو تاریخی حوالے سے آپ کو انسپائر کر رہی ہیں؟ دیکھیں میں یس کروں گا کہ کم سے کم رمضان المقدس میں ان چیزوں کو بھی نہ دیکھا جائے. اب علماء کے بعض تو مطلب چونکہ میں نے ان چیزوں کو باقاعدہ دیکھا ہوا نہیں ہے، موویز وغیرہ کو میں نے پڑھا ضرور ہے لیکن دیکھا نہیں ہے. قرآن مجید برہان رشید کو اگر اٹھا کر دیکھیں نا تو سورہ اعراف ہمیں کیا بتاتی ہے، الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، انہوں نے اپنے دین کو کھیل و تماشا بنا لیا. وغرتہم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا. فالیوم ننساہم، آج کے دن ہم ان کو بلا دیں گے کما نسوا لقاء یومہم ھذا وما کانوا بآیاتنا یجحدون. اور پھر یہ کھیل و تماشے کا مختلف مقامات پر ذکر ملتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ رمضان المقدس کو مقدس طریقے سے ہی گزارنے کی کوشش کی جائے. باقی یہ موویز وغیرہ ظاہری سی بات ہے اس میں کچھ نہ کچھ پہ ایسے مناظر آئیں گے اور کہیں نہ کہیں وہ نگاہیں جو ہیں نا وہ اپنا روزہ برقرار نہیں رکھ سکیں گی. یہ برکت کا مہینہ ہے. جی برکات کیسے انسان پہ نازل ہوتی ہیں، کیسے وہ زیادہ سے زیادہ برکات کو سے فیضیاب ہو سکتا ہے انسان؟ دیکھیں اس میں نزول برکت، نزول رحمت کا مہینہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے ہی وہ رب العالمین کی جو ہے وہ رحمتوں کا مستحق قرار دیا جا سکتا ہے. اگر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنتوں کی پیروی نہیں ہے، من چاہی زندگی، خواہشات کی پیروی ہے، تو نزول رحمت اس پر کیسے ہوں گی؟ کیونکہ اللہ جل وعلا نے قرآن مجید برہان رشید میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی پہلی شرط ہے، پھر رب العالمین کی محبت متوجہ ہوگی. قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو میری پیروی کرو. اب یہاں ایک نقطے کی بات عرض کروں کہ اللہ کی محبت ایک دعویٰ ہے، اس کی دلیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک دعویٰ ہے، اس کی دلیل صحابہ اور اہل البیت کی محبت دلیل بنے گی. پھر اولیاء امت ہیں، یہ واسطہ بواسطہ ہے. ٹھیک ہے. اب ایک آدمی اس کے دل میں اولیاء کی محبت نہیں ہے، صحابہ کی محبت نہیں ہے، اہل البیت کی محبت نہیں ہے، عزت و عظمت، شان و شوکت کا خیال نہیں ہے، وہ رسول اللہ کی محبت کے دعوے میں کیسے سچا ہوگا؟ اچھا جیسے آپ ارشاد فرما رہے ہیں، ہمارے ہاں اختلافی مسائل کو بہت زیادہ ڈسکس کیا جاتا ہے. جو ہی رمضان شریف یا محرم شریف شروع ہوتا ہے تو اختلافی مسائل جو ہیں وہ ان کے انبار لگنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ ایک عام پاکستانی کو، ایک عام مسلمان کو کیا تجویز دیں گے کہ وہ جس بندے کو بھی فالو کرتا ہے، جس گھر میں پیدا ہو اس کو وہ فالو کر رہا ہے، وہ کس کو فالو کرے، کیا کرے، کون سی چیزوں کو فالو کرے کہ وہ ان تمام چیزوں سے بچا رہے؟ دیکھیں قرآن و سنت کی اتباع ہے اور اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، یہ تو ایک اصول قرآن نے بیان کر دیا ہے. باقی فروعی مسائل میں اختلافات کی شدت اس نے ہمیں نقصان پہنچایا. ٹھیک ہے. تو میں آپ کے توسط سے بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ رمضان المقدس میں جو یعنی میڈیا چینلز ایسے پروگرام دکھاتے ہیں
کہ جس میں تصادم تجادل فقہی مباحث میں، تو اس سے گریز کرنا چاہیے، بلکہ ہونا ہی نہیں چاہیے. جو مشترکات ہیں، جو ہماری متفقہ چیزیں ہیں، ان پر لایا جائے. ہمیں تو اپنی قوم کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم وہ درست اور صحیح انسان بننے کے قابل ہو جائیں کہ مجھے درد دل کسی کا محسوس ہونے لگے. کسی نے بڑا خوبصورت کہا تھا کہ اگر مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کے بجائے ان کو آپس میں اختلاف کے جو اصول ہیں وہ سکھا دیے جائیں تو زیادہ بہتر ہے. اچھا، اس طرح اس سے اگلی بات اور آخری بات جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ حسن سلوک اور خیر خواہی، اس کو کیسے اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے رمضان شریف میں؟ اور اگر ہم رمضان شریف میں اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں تو یقیناً اس کا اثر آپ کے پورے سال پہ رہتا ہے. دیکھیں، جب خیر خواہی کا مہینہ ہے، امیر و غریب سارے برابر ہو جاتے ہیں کہ صبح سے شام تک سب نے بھوکے اور پیاسے رہنا ہے. ایک آدمی انتہائی مالدار آدمی ہو، سب کچھ اس کے پاس ہے، لیکن وہ اللہ کے حکم میں، اس کی فرما برداری میں اپنے آپ کو پینے سے کھانے سے روکے رکھتا ہے. اب اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اسے یہ احساس ہو کہ یار فلاں بھوکا تھا، اس بھوک کے عالم میں اس کی کیفیت کیا تھی. وہ پیاسا تھا تو پیاسا رہتے ہوئے اس کی کیفیت کیا تھی، اس کی تڑپ کیا تھی. تو بھوکے اور پیاسوں کا خیال رکھنا. رب العالمین اپنے بندوں کے ذریعے اپنے بندوں کا احساس اور درد پہنچانا چاہتا ہے کہ ان کے لیے تمہارا جذبہ خیر خواہی ہونا چاہیے، جذبہ شفقت اور مہربانی ہونا چاہیے. کیا بات ہے. تو یہ رمضان المقدس بنیادی طور پر خالق سے تعلق جوڑنے کا ذریعہ بھی اور اس کی مخلوق سے محبتیں بانٹنے کا مہینہ. کوئی ایک دو جملوں میں پاکستانیوں کے لیے پیغام؟ پاکستانیوں کے لیے پیغام یہی ہے کہ رمضان المقدس کی آمد سے قبل تیاری کریں، اس کا بھرپور استقبال اس طور پر کہ اے میرے رب مجھے صحت و عافیت والی زندگی بخشنا کہ رمضان المقدس میں تیری رحمتوں سے جو ہے مستفیض ہو سکوں اور تیرے بندوں کے ساتھ پیار و محبت کا سلوک کر سکوں. اور آپ کے توسط سے یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ میرے دل میں، میرے سامعین اور ناظرین بھی یہ نیت کر لیں، اور اگر فزیکلی ان کو موقع ملتا ہے تو معافی مانگیں. اگر رب کی مخلوق کی کھوٹ، کوئی بغض عداوت یہاں ہے نا، تو پھر رمضان کی جو مغفرت عامہ والی راتیں ہیں اور بخشش والے دن ہیں، کہیں محروم نہ ہو جاؤں. اس محرومی سے بچنے کے لیے خالق سے تعلق جوڑتے جوڑتے اس کی مخلوق سے محبت اور صلح کا تعلق جب تک نہیں ہوگا تو وہ خالق کی رحمت میری طرف متوجہ نہیں ہوگی. اس کی رحمتوں کو پانے کے لیے، اس کی جو ہے وہ مغفرت کے اعلان کا یعنی حقدار اپنے آپ کو قرار دینے کے لیے اس کی مخلوق سے محبت کی ضرورت ہے مجھے. جزاک اللہ، بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت شکریہ. جزاک اللہ.